قانون کے ساتھ کھلواڑ اکثر لوگ اس طرح کی گفتگو کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا جاتا ہے اور پھر قانون نافذ کرنے والے یا وہ جو قانون کی چھتری کے نیچے چھپ سکتے ہیں وہ اپنی من مرضیاں کرتے ہیں۔ پاکستان میں تو کوئی عام آدمی اگر یہ شکایت کر رہا ہو تو لوگ کہتے ہیں یہ عام آدمی ہے، حالانکہ اس کے ساتھ بھی یہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ ٹائم پیریڈ سے تواتر کے ساتھ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا جاتا ہے اور بلا دریغ اور بغیر کسی روک ٹوک کے اس کو استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ آج سے ایک دن پہلے، کیونکہ آج جو ہے وہ 1 جنوری ہو گئی ہے، تو 2 دن کر لیں آپ، کراچی کے ڈی ایچ اے فیز 5 کے ایریا میں ہمارے سپریم کورٹ کے جج ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب، ان کی فیملی یعنی ان کی وائف اور ان کی بیٹی جو اپنے گھر میں کسی نجی کام سے مصروف تھیں، تو وہاں پر دن دہاڑے دن دناتے ہوئے کچھ افراد داخل ہوئے اور انہوں نے وہاں ان خاتون سے، یعنی جو وائف ہیں ایک سپریم کورٹ کے جج کی، اور وہ جو کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہونے میں بھی تھوڑا ہی ٹائم ان کا باقی ہے، ان کی وائف سے وہ کچھ سوالات کرتے ہیں، اور بقول قاضی فائز عیسیٰ کی میسج کے وہ سوال انتہائی غیر مناسب طریقے سے اور بہت دھمکی آمیز طریقے سے کیے جاتے ہیں۔ پھر جب وہ افراد چلے جاتے ہیں جو کہ اپنی آئیڈینٹی اور اپنی تمام چیزیں جو ہے وہ انہوں نے پوشیدہ رکھی، انہوں نے بتائی نہیں، تو پھر کوئی 2 اور افراد جو ہے وہ وہاں پہنچتے ہیں اور وہ بھی اسی طرح کی اپنی کارروائی کا جو ہے وہ یعنی اسی طریقے سے وہ اپنی کوسچنز آنسرز کے لیے ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ تو مسز قاضی فائز عیسیٰ نے انٹیریئر منسٹری کو یہ خط لکھا، جو کہ آج کی تاریخ میں انہوں نے لکھا کہ یہ بتایا جائے کہ یہ کون سے قانون کے تحت یہ لوگ اندر گھر میں داخل ہوئے ہیں، بغیر اجازت کے داخل ہوئے ہیں، اور یہ کس طریقے سے انہوں نے یہ ساری کس قانون کے تحت کوسچن آنسر کیے گئے ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی اپنے خط میں لکھا کہ یہ جتنے کوسچنز ان لوگوں نے آگے یہاں کیے ہیں یہ تو کسی عام خط یا کسی عام لیٹر کے ذریعے بھی کیے جا سکتے تھے، حالانکہ ان میں سے کئی ایسے کوسچنز ہیں جن کا کسی طرح کی بھی سیکیورٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کہنے کی ان کا مقصد یہ ہے کہ ان کو تنگ کیا جا رہا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ جب سے فیض آباد دھرنا کیس کا، جس میں خادم حسین رضوی یعنی تحریک لبیک پاکستان کے لوگ فیض آباد میں نواز شریف کی حکومت کے دوران دھرنا دے رہے تھے اور ان میں پیسے بانٹے گئے تھے، تو اس کیس کا فیصلہ قاضی فائز عیسیٰ نے کیا تھا، تب سے جو ہے وہ ان کو نشانے پر لیا جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے اس معاشرے کے لیے، ان لوگوں کے سوچنے کے لیے، کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ ہم نے پچھلے دنوں یا پچھلے چند مہینوں میں دیکھا کہ ایک صحافی حامد میر، جن کے اوپر کچھ ٹائم پہلے گولیاں بھی چلی اور ان کو گولیاں لگی بھی اور وہ ہاسپٹل بھی رہے، اور انہوں نے چند افراد کے نام بھی لیے۔ یہ چند افراد وہی ہیں جن کے بارے میں جو ہے وہ انصار عباسی صاحب اپنی رپورٹ میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے جب رابطہ کیا کہ زرداری صاحب سے کسی نے حکومت میں مدد کے لیے فارمولے کی ڈیمانڈ کی، تو وہاں سے کسی اعلیٰ افسر نے یہ کہا کہ وہ بتائیں کہ کس نے ان سے رابطہ کیا تھا، لیکن حامد میر نے تو باقاعدہ لوگوں کے نام لیے تھے جنہوں نے اس کو اپنے نشانے پر لیا تھا، لیکن اس پر بھی کوئی تحقیق یا کوئی وضاحت نہیں کی گئی ہے۔ اب یہ ایک اور کیس، بلکہ اس سے پہلے بھی اسلام آباد میں چند ایک کیسز ہو چکے ہیں، جس میں ایک صحافی کو اپنی وائف کو اسکول چھوڑنے کے وقت اٹھا لیا گیا اور پھر وہ اگلے کچھ گھنٹوں بعد کہیں ترنول کے ایریا سے واک کرتا ہوا مین سڑک پر پہنچا۔ ایک اور کو اسلام آباد کی اسی طرح ایک اپارٹمنٹ کے ایریا میں اس کو زد و کوب کیا گیا۔ تو یہ تواتر کے ساتھ ہمارے ہاں اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں۔ لگتا کچھ یوں ہے کہ یہ جتنے بھی افراد ہیں جو بے لگام ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک سے لوگ ہجرت کر جائیں اور کوئی ان سے سوال و جواب نہ کرے۔ تو اگر ہجرت کر جائیں گے تو پیچھے جو بھیڑ رہ جائے گی وہ اس طرح کے افراد کو کچا چبا جائے گی۔
لیکن اس سب کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ لوگ عقل کے ناخن لیں، لیکن شاید ابھی تک کہیں پر کوئی سوچ و بچار نہیں ہے۔ ملک چلانے کے لیے آپ کو مختلف بہت احتیاط سے قوانین کے احترام کرنے پڑتا ہے، اور آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کون سا قدم اٹھائیں گے تو اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ ہم نے یہ نتائج کراچی میں اور حیدرآباد میں بھگتے ہیں، ہم انہیں آج کل بلوچستان کے علاقوں میں بھگت رہے ہیں، اور ہم اسے کے ایریاز میں بھی بھگت چکے ہیں اور بھگت رہے ہیں۔ جب اس طرح کی لا قانونیت ان سیٹلڈ ایریا میں شروع ہو جائے، حالانکہ پورا پاکستان ایک سیٹلڈ ایریا ہونا چاہیے کیونکہ اب ہمیں 73 سال ہو گئے، لیکن ہم جو ہے وہ بڑے شہروں کے بھی ایریاز کے اندر اپنی من مرضی یعنی جنگل کا سا قانون لیے پھرنا چاہتے ہیں، جو کہ معاشرے کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں ہر وقت کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اور پھر ہوتا ہی رہتا ہے۔ تو مسز قاضی فائز عیسیٰ کی فیملی کے ساتھ جس طریقے سے بھی سوال کیے گئے، کیونکہ بغیر اجازت کے ان کے گھر میں داخل ہوئے، تو یہ قابل نفرت عمل ہے، اور لوگوں کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھنے سے کوئی بھی ادارہ اپنے لیے محبت اور یگانگت کے جذبات لوگوں کے دلوں میں بھڑکا نہیں سکتا، اور جو نہ سمجھ لوگ یہ سب کچھ کر رہے ہیں ان کو اس طرح کے گھنونے کاموں سے باز رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ملتے ہیں کسی اور ٹاپک کے ساتھ۔ میں ہوں فالح ملک اور آپ دیکھ رہے تھے سرکار۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔